اسٹاف روم میں اس وقت گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد ہی اسکول کا سالانہ فنکشن تھا۔ سب اسی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب بھی فنکشن ہوتا تھا تو ہمیں شام تک رک کر تیاری کرنا پڑتی تھی۔ مجھے شام تک یہاں پر رکنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ اسکول ایک سنسان سی جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اگرچہ ہم لوگ یہاں ہاسٹل میں رہتے تھے لیکن پھر بھی شام کے بعد کہیں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چاروں طرف سے جنگل میں گھرا یہ اسکول بہت ہی پراسرار تھا۔ میری مجبوری تھی جو مجھے یہاں آ کر نوکری کرنا پڑ رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ جب سے یہاں پر آئی تھی بہت سے عجیب واقعات سننے کو مل رہے تھے۔ اکثر تو میں رات کو ہی ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی اور پھر باقی پوری رات سو نہ پاتی تھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس اسکول کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ جب میں یہاں آ رہی تھی تو ہر ایک نے مجھے منع کیا اور کہا کہ اس اسکول میں مت جاؤ، مگر میری مجبوری تھی اس لیے میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر یہاں پر چلی آئی۔ کچھ مہینے پہلے ہی میں نے یہاں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے ٹیچنگ کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹی اور بہن کو بھی یہیں داخلہ دلوا دیا تھا۔ ہم تینوں کا ایک دوسرے کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کا حد سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے رہ کر وہ پڑھائی کرے، اور اسی کے لیے میں یہاں آ کر نوکری کر رہی اور کہیں مجھے نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، اور یہاں کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ شام 5 بجے کے بعد ہاسٹل سے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم ہر ہفتے صبح سویرے ہاسٹل سے نکلتے اور کافی فاصلے پر بنے ایک اسٹور سے پورے ہفتے کا سامان لے کر آ جاتے۔ ہاسٹل کے میس کا کھانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا اور نہ ہی میری بیٹی کا وہاں کا کھانا پسند تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لا کر رکھ دوں، اور پھر میں خود ہی کھانا بنا کر اپنی بیٹی اور بہن کو دے دیتی تھی۔ جب اسکول میں چھٹیاں ہوتی تب میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہاسٹل میں ہی رکا کرتی تھی، حالانکہ باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ہاسٹل کی وارڈن مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہی ہاسٹل میرے گھر کی طرح ہے، اس لیے میں کہیں پہ بھی نہیں جاتی۔ 1-2 بار اس نے مجھے سمجھایا بھی کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی جا، یا یہ نہ ہو کہ اکیلے رہنے کی وجہ سے تمہیں کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میں نے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں یہاں رہ لوں گی۔ حالانکہ خالی ہاسٹل میں رہتے ہوئے مجھے حد سے زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں رہنا پڑ رہا تھا کیونکہ میری مجبوری تھی اور کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ رشتہ داروں نے ویسے بھی منہ موڑ لیا تھا، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کہاں کس حال میں ہوں۔ جب سے میرے شوہر کی وفات ہوئی تھی ہر ایک نے مجھ سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ اپنی بچی کو میں اکیلے پال رہی تھی، اس لیے میں کہیں کسی کے پاس بھی جا نہیں سکتی تھی۔ اس سال گرمیوں میں جب چھٹیاں ہوئی تو تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں خالی ہاسٹل میں اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ وارڈن باہر سے تالا لگا کر جاتی تھی لیکن چابی مجھے دے جاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے سودا سلف لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ بات ہم دونوں کے بیچ راز تھی، کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میں اور میری بیٹی یہاں رہتی تھی سوائے اس وارڈن کے۔ وہ مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی اس لیے اس نے مجھے اس کی اجازت دے رکھی تھی، حالانکہ میری وجہ سے وہ کسی مصیبت میں بھی پڑ سکتی تھی۔ جب سب لوگ اسکول چلے جاتے تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بنا مجھے بتائے تم اپنے کمرے سے کبھی باہر نہیں نکلو گی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں رکے ہوئے تھے، خاص طور پر یہ رات کے وقت تو بالکل بھی کمرے سے باہر مت نکلنا، جو بھی چیز چاہیے ہو تو تم مجھے بتا دینا، چھت کی طرف بالکل مت جانا، وارڈن نے منع کیا ہے، چھت پر کوئی بھی نہ جائے۔ میری ساری ہدایات سن کر میری بیٹی کہنے لگی کہ امی آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو بنا بتائے کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گی، ویسے بھی مجھے ہاسٹل میں گھومنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دوپہر اور شام کے وقت تو ٹھیک تھا لیکن رات کے وقت تو یہاں گپ اندھیرا ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی بہت ہی بھیانک سی جگہ پر موجود ہیں۔ اکثر یہاں پر جنگلی جانور بھی آیا کرتے تھے، اس لیے احتیاط ضروری تھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد میس خالی ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہیں جا کر اپنی بیٹی کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر لیتی ہوں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی، میں اسے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی اور کھانے پینے کا سامان نکال کر کھانا بنانے لگی۔ گاہے بگاہے کھڑکی سے باہر بھی نگاہیں دوڑاتی، دور دور تک صرف جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا، کسی انسان کا وہاں پر
عام طور پر گزر بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب تو چھٹیاں ہو گئی تھی تو ویسے بھی کہیں سے وہاں نہیں آنا تھا۔ اس سناٹے کو دیکھ کر کچھ پل تو مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور کمرے میں آ کر اپنی بیٹی کو کھانا دیا۔ ہم دونوں نے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سوچا کیوں نہ کچھ دیر کے لیے گراؤنڈ میں جا کر تازی ہوا لی جائے۔ دوپہر کے وقت زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے گراؤنڈ میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں وقت گزارنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ چلو اب شام ہو گئی ہے، ہمیں کمرے میں جانا چاہیے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر چلنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی کہ اچانک سے مجھے کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہما، کیا تمہیں بھی کسی چیز کی آواز آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کون سی چیز؟ نہیں، مجھے تو کسی چیز کی بھی آواز نہیں آئی، لیکن مجھے وہ آواز سنائی دی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے اپنی بیٹی کو لے کر کمرے میں آ گئی اور پھر باقی وقت کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا، اگر واش روم وغیرہ بھی جانا ہوا تو میرے ساتھ ہی جانا۔ وہ تو سو گئی، لیکن پھر باقی کی پوری رات میں سو نہ پائی۔ مجھے بار بار اس بات کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آئی تھی اور میری بیٹی کو کیوں نہیں سنائی دی، صرف مجھے ہی کیوں سنائی دی تھی۔ ہاسٹل اور اسکول دونوں مکمل طور پر خالی تھے اور آواز مجھے اسکول کی طرف سے ہی آئی تھی۔ اس بات کا تو مجھے پکا یقین تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کافی زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دی تھی۔ وقت گزرتا گیا، چھٹیاں ختم ہو گئی، اسکول واپس سے کھل گیا اور بچے بھی ہاسٹل میں واپس آ گئے۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سی ٹیچرز تھیں جو ہاسٹل میں رکی ہوئی تھیں۔ وارڈن کو چابی واپس کر دی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے میرے ساتھ دیا۔ میں اس واقعے کو بھول گئی اور دوبارہ سے اپنے اسکول میں مگن ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ہاسٹل میں بیٹھی اسکول کی کتابیں چیک کر رہی تھی کہ تبھی ایک دم بھگدڑ مچ گئی اور شور سنائی دینے لگا۔ میں بھاگ کر باہر آئی اور دیکھا کہ لڑکیاں ٹیچرز والے وہاں کھڑی کچھ بات چیت کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو آخر کیا ہوا ہے؟ سب حیرت تو ہے، اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ ٹیچرز نے مجھے بتایا کہ اسکول کی ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی باتیں الجھا رہی تھیں کہ آخر اس سال بھی ایسا ہوگا کہ کیا مطلب ہے؟ جب یہی سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے پوچھا کہ ایک ٹیچر مجھے ساتھ لے کر کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں، لیکن دیکھو تم یہ بات کسی سے مت کہنا۔ بہت عرصے سے اس اسکول میں پڑھا ہی رہی ہوں، ہر سال اس اسکول سے ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ یہاں آ کر سوالات کرتے ہیں، لیکن انہیں یہی تعویل کیا جاتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میں ان ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھ پاتی، لیکن سچ پوچھو تو میں بھی یہی جانتی ہوں کہ دراصل بچیاں غائب کیوں ہو رہی ہیں۔ آج تک کوئی بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکا اور پولیس میں بھی کوئی شکایت درج نہیں کرواتا، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی بدنامی نہ ہو جائے، کیونکہ یہی کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ ایسے میں والدین اپنی بیٹی کی گمشدگی کی شکایت کیوں درج کروائیں گے؟ تم بھی اپنی بچی کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ بھی غائب ہو جائے۔ اس ٹیچر کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ضبط کر لیا اور کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات مت کرو۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگی کہ صرف تمہیں خبردار کر رہی ہوں، کیونکہ ایسا تو کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، کب کون غائب ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ اس دن کے بعد میں کافی زیادہ محتاط ہو گئی تھی، ہر وقت اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگی تھی، حالانکہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے اور اسکول والوں نے اپنی من مرضی کی کہانی گھڑی ہوئی ہے۔ مجھے 3 سال ہو گئے اس اسکول میں پڑھاتے ہوئے اور میری آنکھوں کے سامنے 3 لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں۔ بعض دفعہ میں سوچتی تھی کہ یہ اسکول چھوڑ کر واپس چلی جاؤں، لیکن واپس کہاں جاتی؟ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس، اور جا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ویسے بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے اوپر صرف میری بیٹی کا ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ دراصل میرے ماں باپ کا انتقال کئی سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میری چھوٹی بہن تنہا تھی، اس لیے اسے بھی اپنے سسرال میں لے آ گئی۔ میرے سسرال والوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی اور وہ ہر وقت میری بہن کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، جسے سن کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن میرے شوہر میرے ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے
میری بہن کو رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میری بہن بہت معصوم اور شریف تھی، کسی بھی چیز کو بنا پوچھے ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن میری ساس اکثر ہی کہتی کہ تمہاری بہن نے میری فلاں چیز اٹھا لی ہے اور فلاں چیز کھا لی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی، ورنہ کیا پتہ وہ میری بہن کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ کیا کرتی ایسے میں بہن کے ہاتھ میں خاموش رہتی۔ میں نے اپنی بہن کو بھی سمجھا دیا تھا کہ میری ساس کی باتوں پر دھیان بالکل مت دینا اور کبھی بھی انہیں آگے سے جواب مت دینا، ورنہ وہ یہاں پر ہمارا رہنا مشکل کر دیں گی۔ ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ میری بہن کو کہیں کیوں پسند کریں گی؟ دراصل میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ گھر سے بھاگ کر گئی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے ضد کی اور کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ میری ساس اپنی بھانجی سے میرے شوہر کی شادی کروانا چاہتی تھی، اس لیے شروع سے وہ مجھے قبول نہ کر سکی۔ حالانکہ ان کا دل جیتنے کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی، میری کوئی کوشش کام نہ آئی، اور اوپر سے جب میرے ماں باپ کی وفات کے بعد میری بہن اکیلی ہو گئی تو میں اسے بھی ساتھ لے آئی۔ یہ بات میری ساس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بات پر مجھے بدنام اور بے عزت کرتی تھی، اور میری بہن کے بارے میں کوئی الٹی بات بولتی جسے سن کر میرا دل چھلنی ہو جاتا۔ میری بہن اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ آپی میں کہیں اور جا کر رہ لیتی ہوں، میری وجہ سے آپ پر مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی سانس آپ کو باتیں سناتی ہیں۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ کیا تم میری چھوٹی بہن ہو، آخر کہاں جا کر رہو گی۔ اسے اسکول میں پڑھا رہی تھی، جب میری ساس کو یہ بات پتہ چلی کہ میں اس نے اسے اسکول میں داخلہ دلوا دیا ہے تو اس نے ایک ایسا واویلا مچایا کہ میرا بیٹا تمہاری بہن کو بھی پالے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بہن کا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، شادی سے پہلے بھی نوکری کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ تمہاری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، تمہیں نوکری کرنے کے لیے خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میرے شوہر کی نیک نیتی تھی جو وہ ہر چیز میں میرا خیال رکھتا تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو بھی کسی نہ کسی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ خیر یہ مسئلہ تو سلجھ گیا، مگر میری زندگی اصل مشکلات تب شروع ہوئیں جب ایک دن اچانک سے ایک چھوٹے سے حادثے میں میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے چھت ہی چھن گئی ہو۔ در حقیقت ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے گھر پر صرف تب تک ہی رہنے دیا جب تک میری عدت مکمل ہوتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے میری بہن اور بیٹی سمیت ہی گھر سے نکال دیا۔ میری بیٹی میری چھوٹی بہن سے بھی صرف چند سال ہی چھوٹی تھی، دونوں ایک ہی عمر تھی۔ میری شادی کچھ کم عمری میں ہو گئی تھی، اس لیے اس وقت میں زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھی۔ بہرحال اب جب مجھ پر ذمہ داری پڑی تھی تو میں بہت سنجیدہ سی، شوہر کی وفات کا غم الگ اور اپنے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری الگ۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی مانتی تھی۔ باہر قدم رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ نوکری کرنا کتنا مشکل ہے۔ میری پڑھائی اچھی تھی، اس لیے کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے نوکری مل گئی، لیکن اس روز دور دراز سے اسکول میں نوکری مل گئی تھی اور یہاں پر میں ہاسٹل میں رہ سکتی تھی۔ رہنے کا ٹھکانہ ویسے بھی کوئی نہیں تھا، ایسے میں اپنی بہن کو کہاں لے کر جاتی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے درخواست کی اور کہا کہ کچھ دن بعد میں اپنی بہن کو لے جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ وہ میری بیٹی کو بھی رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ ان سے صرف کچھ دن کی مہلت مانگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسکول میں جا کر کچھ دن نوکری کر کے یہ چیز دیکھ لوں کہ میں وہاں پر رہ سکتی ہوں یا نہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو لے کر اس اسکول میں گئی۔ دونوں کو میں نے ایک ساتھ ہی داخلہ دلوا دیا تھا۔ حالانکہ دونوں کا خرچہ اٹھانا تھوڑا مشکل تھا، لیکن میں پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر رہی تھی۔ میری بہن ہمیشہ خاموش رہتی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کے برعکس میری بیٹی تھوڑی بہت بات چیت کر لیتی تھی، لیکن یتیمی نے اسے بھی بہت دکھ دیے تھے۔ اب ہم تینوں حالات کے ماری اس ہاسٹل میں آ کر رہ گئی تھیں۔ اگلے سال میری بہن کا میٹرک ہو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ایسی آفت پڑی جس سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ ایک دن جب ہم اسکول میں ہونے والے سالانہ فنکشن کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اس بار فنکشن میں تم بھی حصہ لے لو۔ تھوڑی بحث کے بعد وہ مان گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بہن لوگوں میں گھلے ملے، اس سے حصہ لینے کو بولا تاکہ میں اس کی نئی دوستیں بنیں۔
ورنہ جب سے وہ یہاں آئی تھی بالکل خاموش خاموش رہتی تھی، اور میں اپنی بہن کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسے فنکشن میں حصہ لینے کے لیے راضی کر ہی لیا۔ جس دن فنکشن تھا اس دن وہ اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی، میں اسکول کے فنکشن کی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ جب اسٹیج پر میری بہن کی باری آئی اور اس کا نام پکارا گیا تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کب سے فنکشن میں آ چکی ہوگی اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن کئی بار اس کا نام پکارنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ میں بھاگی بھاگی ہاسٹل میں کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ پورا دیر میں یہ سب خبر سب کے بیچ پھیل گئی، میری بہن غائب ہو گئی تھی، کسی نے اس لیے کہیں پر بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ نہ ملی تو مجھے طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے، میں نے رونا شروع کر دیا، مسلسل روئی جا رہی تھی، اور وارڈن اور دوسری ٹیچرز مجھے کہہ رہی تھیں کہ حوصلہ رکھو، دیکھو تمہاری بہن اپنی مرضی سے گئی ہوگی، تم جانتی ہو کہ اکثر ہی لڑکیاں یہاں سے بھاگ جاتی ہیں، اس بار تمہاری بہن بھاگی، اس لیے پریشان مت ہو اور ایک دن واپس آ جائے گی۔ لیکن مجھے میں سے کسی کی ایک بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے جو کسی نے پھیلا رکھی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں کیسے صبر کر سکتی تھی، میری اکلوتی بہن مجھ سے جدا ہو گئی تھی، اسے میں نے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ میری بیٹی بھی روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب ہم خالہ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ جس دن سے میری بہن غائب ہوئی تھی، اسکول اور ہاسٹل میں سب میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس کی بہن بھی ویسی ہی نکلی، باقی لڑکیوں کی طرح بھاگ گئی، نہ جانے لڑکیوں کو آج کل دوسروں کے ساتھ بھاگنے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ میں غصے میں آ کر سب کو خاموش کرواتی اور کہتی کہ میری بہن کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے۔ بہن کے غائب ہو جانے کے بعد میں مکمل طور پر اپنے کمرے تک محدود رہ گئی، بس صبح اسکول جاتی اور پھر ہاسٹل میں آ کر پورا دن ہاسٹل کے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میری بیٹی بھی اسی حالت سے بہت پریشان ہو رہی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میں مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ آخر میری بہن کہاں غائب ہو گئی۔ لوگوں کی باتوں پر تو میں نے ایک پل کو بھی یقین نہیں کیا۔ ایک دن میں ہمت کر کے اسکول کے مینجمنٹ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کہ میری بہن کہاں گئی ہے۔ پرنسپل کہنے لگی کہ تم ہم سے کیوں سوال کر رہی ہو، تمہاری بہن بھاگ گئی ہے، سب یہ باتیں جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بہن کو اچھے سے جانتی ہوں، یہاں ہاسٹل میں اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، یہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، آخر وہ کس کے ساتھ بھاگی ہوگی یہ بھی بتا دینا آپ لوگ۔ مجھے پتہ ہے آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آج سے پہلے بھی کوئی لڑکی بھاگی نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے جسے آپ چھپا رہے ہیں۔ جب اسکول کے مینجمنٹ نے یہ بات سنی تو مجھ پر چلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہارا مطلب کیا ہے، ہم لوگوں نے تمہاری بہن کو کہیں غائب کیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم پر الزام لگانے کی، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ضرور اس بارے میں میڈیا اور پولیس کو بتاؤں گی، آج تک کسی نے بھی اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائی تھی، لیکن اب میں اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ ضرور لکھواؤں گی۔ یہ سن کر وہ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ تم یہاں ہمارے اسکول کو بدنام کرنا چاہتی ہو، ہم ابھی تمہیں اس نوکری سے نکالتے ہیں، اور پھر یوں انہوں نے بدنامی کے ڈر سے مجھے خاموش کروانے کے لیے نوکری سے نکال دیا۔ حالانکہ وہ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ مجھے اس نوکری کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے فوراً سے نکال دیا۔ مجھے نوکری سے نکالا گیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے ہاسٹل میں آئی۔ ایک دو ٹیچرز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں آئی تو میری بیٹی پریشان حال بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی کہ ماں آپ کہاں رہ گئی تھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور آخر آپ کیوں رو رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی اب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں بچا، انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر رہیں گے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری ایک سہیلی ہے جو گاؤں میں رہتی ہے، اس سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم اتنی مشکل میں رہی اور ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور اب بتا رہی ہو، ٹھیک ہے تم لوگ فوراً میرے پاس پہنچو، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ اس کے کہنے پر مجھے کافی حوصلہ ملا تھا۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور وارڈن کو کمرے کی چابی دے کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنی دوست کے گاؤں کی طرف چلی آئی۔ یہ میری بچپن کی سہیلی تھی، اس کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی، تب سے ہی میرا رابطہ اس سے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر میں اپنی زندگی میں اتنی مصروف رہی کہ کبھی اس کی طرف
جانے کا وقت ہی نہ ملا، اور اب جب مجھ پر مصیبت ٹوٹی اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے اپنی دوست کا خیال آیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے خوش آمدید کہا۔ اس کا گاؤں یہاں سے کافی قریب تھا، ایک ہی بس جاتی تھی۔ ہم بس میں بیٹھ گئے اور تقریباً 15 منٹ بعد بس نے ہمیں گاؤں کی حدود کے باہر اتار دیا۔ میں نے اپنی دوست کو فون کر دیا تو وہ ہمیں لینے کے لیے آ گئی۔ اتنے عرصے بعد میں اسے دیکھ کر رو پڑی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے گھر جب تک چاہو رہ سکتی ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا شوہر شہر میں نوکری کرتا ہے اور کبھی کبھی بھی آتا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، یہاں جب تک دل کرے آرام سے رہ سکتی ہو۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ تم نے کبھی اسے کچھ غیر معمولی حرکت کرتے دیکھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، تم میری بہن کو اچھے سے جانتی ہو، اور ہر سال ایک لڑکی اسکول سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس بار میری بہن غائب ہو گئی۔ اسکول والے تو اس بات کی تحقیق کروانے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں، انہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے، لیکن میری بہن کی زندگی کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، وہ تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، ہر کوئی اس کا برا بھلا کہہ رہا ہے۔ میری سہیلی کہنے لگی کہ اب تم کیا کرو گی، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرو گی؟ کیا تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتی ہوں اسکول والے پولیس والوں کو رشوت دیں گے اور یوں یہ بات دب جائے گی۔ میں خود اپنی بہن کو تلاش کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بس میری تم سے ایک درخواست ہے کہ تم میری بیٹی کا دھیان رکھنا۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ احسان ہی ہے، تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے، پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ لیکن آگے کا تم نے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ میں نے اسے اپنا منصوبہ بتایا اور پھر اپنے منصوبے کے تحت ایک دن میں اسکول میں واپس آئی۔ لوگوں نے مجھے بالکل بھی نہیں پہچانا کیونکہ میں نے اپنا حلیہ پوری طرح سے تبدیل کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور یہاں پر ماسی کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں بھی ماسی کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے مجھے فوراً سے رکھ دیا تھا۔ کسی کو اس بات کا شک نہ ہو سکے کہ پہلے ہی یہاں پر ٹیچر کی نوکری کر رہی تھی، یہاں کام کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز پر نظر رکھنی لیکن اس بار میں ہاسٹل میں نہیں رکی تھی، بلکہ روزانہ بس کے ذریعے اسکول آتی اور واپس گاؤں چلی جاتی۔ اس سب کے دوران ایک دن اچانک سے میری بیٹی کو بہت ہی تیز بخار ہو گیا اور مجھے فوراً سے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو علاج کروا سکتی۔ اس ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بالکل ہی کمزور پڑ گئی ہے۔ ابھی میں اپنی بہن کی وجہ سے اتنا پریشان تھی اور پھر مجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی۔ میری بیٹی میں میری جان بستی تھی، اس لیے میں نے کچھ دن اسکول سے چھٹی لے لی اور پورا دھیان اس پر اپنی بیٹی پر لگا دیا۔ اسکول والوں نے تو نہ صرف مجھے نکالا تھا بلکہ میری بیٹی کو بھی اسکول سے نکال دیا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے کسی اور اسکول میں داخلہ دلواؤں گی، لیکن ایڈمیشن فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی مجھے پیسے بھی جمع کرنے تھے۔ کچھ دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہی اور پھر جب دوبارہ اسکول گئی تو مجھے خبر ملی کہ یہاں ایک اور لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ جو سن کر تو میں چونک گئی۔ میرا شک اب یقین میں تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے ہر طرح سے پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر میری بیٹی بیمار نہ ہوتی اور میں اس کی وجہ سے چھٹی لے کر اس کے پاس نہ رکتی تو شاید مجھے اس بات کا پتہ لگ جاتا کہ وہ کس طرح سے غائب ہو گئی ہے۔ میں معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن کچھ معلوم نہ پڑ سکا۔ ایک دن میں اسکول کی صفائی کر رہی تھی کہ تب ابھی اچانک سے سائنس کی لیب میں مجھے کچھ لڑکیوں کی کیچر اور پن وغیرہ ملے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ لڑکیوں کی چیزیں لیب میں کیا کر رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ شاید بھول جاتی ہوں، ویسے بھی اس عمر میں سب لڑکیاں لاپرواہ ہوتی ہوں، انہوں نے بھی لاپرواہی میں یہی کیا ہوگا۔ لیکن پھر اس وقت میری نگاہ ایک کیچر پر پڑی۔ اس کیچر پر ایک تتلی بنی ہوئی تھی۔ اس کی کیچر کا 1000 کیچر میں بھی پہچان لیتی تھی، کیونکہ وہ میری بہن کا کیچر تھا اور اس نے یہ ضد کر کے لیا تھا۔ اسی تتلی بہت پسند تھی اور جس بھی چیز پر تتلی بھری ہوتی وہ اسے خرید لیتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چاند رات کو اس نے یہ کیچر خریدا تھا اور ہمیشہ اسے اپنے بالوں میں لگائے رکھتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری بہن تو آرٹس پڑھ رہی تھی، تو سائنس کی لیب میں یہ کیچر کیا کر رہا ہے؟ پورے پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس سے لگتا کہ شاید وہی مجرم ہے۔ اگر وہ نہیں تو
پھر کون ہے؟ میرے دماغ میں تو صرف طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے اور اب میرا دماغ تھکنے لگ گیا تھا اور اس کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن میں اسکول کی صفائی کر رہی تھی تو بھی ہاسٹل کے وارڈن وہاں پر آئی اور ہاسٹل کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی کام کرتی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو چند پل دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے چہرے کو دوپٹے سے کے پلو سے ڈھانک لیا تھا۔ وہ مجھے پہچان لیا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے پہچان لیا اور فوراً سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ تم ہو نا، واپس کب آئی اور یہاں ماسی کا کام کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ آہستہ بات کرو، کسی کو نہیں پتہ کہ میں یہاں پر آئی ہوں، تم بھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ اسکول کے پچھلے میدان میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آخر تم ماسی کے روپ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہیں تو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے وارڈن سے کہا کہ یہاں مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں یہاں اپنی بہن کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی اور مجھے اس بات کا بھی شک ہے کہ آج تک جتنی بھی لڑکیاں غائب ہوئی تھیں اس میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ کل جب میں اسکول کے لیب میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے وہاں پر بہت سی لڑکیوں کے کیچر ملے، ان میں سے ایک کیچر میری بہن کا بھی تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ میری بہن کا تو سائنس لیب پڑھتی ہی نہیں تھی، تو اس کا کیچر سائنس کی لیب میں کیا کر رہا تھا؟ دیکھو اس کے اوپر تتلی بنی ہوئی ہے۔ میری بہن کو یہ کیچر بہت پسند تھا، ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے اور میں اس بات کا پتہ لگانے یہاں آئی ہوں۔ وارڈن یہ سب سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ساتھ دوں گی اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ لیب کا انچارج کتنے بجے آتا ہے اور لیب کب بند ہوتی ہے، مجھے اس بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ ہم دونوں مل کر اس چیز کا پتہ لگائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ میرا ساتھ دے رہی تھی اور پھر اگلے دن جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں نے اپنا سارا کام نپٹا لیا۔ ابھی میں گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک میری نگاہ سائنس کی لیب کی طرف پڑھی۔ وہاں روشنی چل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس وقت لیب میں کون موجود ہے؟ میں نے فوراً سے وارڈن کو خبر دی اور وہ وہاں پر آ گئی۔ ہم دونوں لیب کے قریب گئے اور دیکھا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے اور اندر کوئی موجود تھا۔ ہم نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی کہ اس اسکول کے مالک لیب کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ میں نے حیرت سے وارڈن سے کہا کہ آخر یہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اور اس اسکول کے مالک کا یہاں کیا کام؟ وارڈن کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتہ، ویسے بھی اس مالک کی حرکتیں بہت عجیب ہیں، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم دونوں کو ہی اس پر شک ہو گیا تھا۔ ہم دونوں باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک لیب میں رہا اور جب باہر نکلا تو لیب کا تالا لگا کر فوراً اسے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے اتنی دیر تک اسکول میں کیا کرتا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو میں نے اس پر خاص نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہوگا، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی دیر تک لیب میں کرتا کیا ہے۔ میں اور وارڈن موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی دن بھی ہمیں موقع ملے اور ہم اس لیب کی تلاشی لیں، اور ایک دن ہمیں موقع مل ہی گیا۔ ہم دونوں چپکے سے اندر نظر بچا کر لیب کے اندر داخل ہو گئے۔ پوری لیب چھان ماری لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اچانک سے ہماری نگاہ ایک بڑے صندوق پر پڑی۔ آخر یہ صندوق لیب میں کیا کر رہا ہے؟ ہم دونوں کو حیرت ہوئی، اس لیے ہم اس کی طرف چل آئے۔ اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے ایک پتھر کی مدد سے تالا توڑ دیا اور جیسے ہی صندوق کھولا تو ہمارے حواس ہی اڑ گئے، کیونکہ اس صندوق کے اندر لڑکیوں کے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ کپڑوں کو وارڈن پہچانتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اسکول کے فنکشن میں حصہ لینے والی کچھ لڑکیوں کے کپڑے ہیں۔ میں انہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں اور یہ تمام کی تمام لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں اور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بھاگ گئی ہیں۔ حالانکہ ان لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھی لڑکیاں تھیں، اسکول کے ہر فنکشن میں حصہ لیتی تھیں اور بھی کپڑے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا میری بہن کا بھی تھا اور جوڑا دیکھتی ہی مجھے رونا آ گیا۔ ہم دونوں نے لیب کی اور بھی تلاشی لینا شروع کی۔ وہاں ہمیں لڑکیوں کی بہت ساری چیزیں ملی۔ اب تک 15 لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے وہاں وارڈن نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام چیزیں لے کر ہم پولیس والوں کے پاس جائیں گے اور انہیں سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے تاکہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور اس کی تحقیق کریں۔ یہی سوچ کر ہم دونوں تمام چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے آئیں۔ پولیس والوں کو سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسکول بند ہو جانے کے بعد اسکول کا مالک سائنس کی لیب میں چلا جاتا ہے اور گھنٹوں تک وہاں پر کچھ کرتا رہتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیب سے ہی ملی ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس میں
کچھ چیزیں میری گمشدہ بہن کی بھی ہیں جو کہ اب تک مجھے واپس نہیں ملی ہے۔ جو بھی لڑکی یہاں سے غائب ہوتی ہیں ان کے والدین کو اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پتہ چلا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا، تبھی پولیس نے اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا۔ اگلے ہی دن ہی اسکول کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ملوث ایک دو ٹیچرز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تب جا کر پتہ چلا کہ یہ لوگ لڑکیوں پر کس طرح کی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور لڑکیوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے لڑکیوں کو کہاں رکھا ہوا تھا، اس بارے میں یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ تبھی پولیس نے اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا اور اگلے ہی دن اسکول کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ملوث ایک دو ٹیچرز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لڑکیوں پر ایکسپیریمنٹ کرتے اور لڑکیوں کو غائب کر دیتے۔ نہ جانے انہوں نے لڑکیوں کو کہاں رکھا ہوا ہے، اس بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب پولیس نے سختی کی تو انہوں نے بتایا کہ جنگل میں ایک چھوٹا سا مکان ہے، وہاں ان لڑکیوں کو رکھا گیا ہے۔ پولیس نے جب وہاں چھاپہ مارا تو بہت سی لڑکیوں کو بازیاب کروایا۔ ان کی حالت بہت بری تھی، میری بہن بھی انہی میں شامل تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اسے دیکھ کر میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا پیاسا انہیں وہاں پر رکھا گیا۔ پولیس والوں نے انہیں تمام لڑکیوں کو اسپتال میں داخل کروا دیا۔ پتہ چلا کہ ان کے جسم پر عجیب طرح کے نشانات تھے۔ نہ جانے اسکول کا مالک کس طرح کے تجربات کرتا رہا ہے اور بچیوں کو ان کے والدین کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی اسکول کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ میں نے بھی وہاں کام کرنا چھوڑ دیا اور ہاسٹل بھی مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اپنی سہیلی کے گھر سے شہر آ گئی اور وہیں میں نے ایک نوکری شروع کر دی۔ اب اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ بہت اچھی احتیاط سے زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ اس واقعے نے مجھ پر، میری بیٹی پر اور میری بہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کاش جو بچیاں اب تک غائب ہوئی تھیں ان کے والدین اسی وقت فوری طور پر اقدامات کرتے اور بدنامی کے ڈر سے خاموش نہ ہو کر بیٹھتے۔ گھٹ گھٹ کر جینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ ہم لوگوں سے بدنامی سے کتنا ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔